قد افلح المؤمنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج اس صورت کا ہم آغاز کریں ہیں، سورہ محمد ہے، یہ 47 صورت ہے قرآن مجید کی۔ اس میں 38 آیات ہیں اور 4 رکوع ہے۔ اس کا نام سورہ قتال بھی ہے کیونکہ اس میں کفار کے خلاف جہاد اور قتال کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا نام دوسری آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی محمد آنے کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ ایمان لانے والوں اور کفر کرنے والوں کا تقابل کیا گیا ہے کہ اللہ نے مومنوں کے گناہ معاف کر دیے اور کافروں کے اعمال ضائع کر دیے۔ جہاد کے احکام بتائے گئے ہیں، شہداء کا بدلہ، رائے خدا میں جان دینے والوں کے لیے جنت میں کیا مقام ہے۔ آئیے جی آغاز کرتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، اس نے ضائع کر دیے اعمال ان کے، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، اور وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اس نے دور کر دی ان سے برائیاں ان کی، اور اس نے درست کر دیا حال ان کا، یہ بوجہ اس کے کہ وہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے پیروی کی باطل کی، اور یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے پیروی کی حق کی اپنے رب کی طرف سے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے مثالیں ان کی۔ پھر جب ملو تم ان سے جنہوں نے کفر کیا تو مارنا ہے گردنوں کا، یہاں تک کہ جب خوب خون ریزی کر چکے تم ان کی، پھر مضبوط باندھو بندھن، پھر خواہ احسان کرو اس کے بعد اور خواہ فدیہ لو، یہاں تک کہ رکھ دے جنگ اختیار اپنے، یہ کہ حکم اور اگر چاہتا اللہ البتہ وہ بدلہ لے لیتا ان سے، اور لیکن تاکہ وہ آزمائے تمہارے باز کو ساتھ باز کی، اور وہ لوگ جو مارے گئے اللہ کے راستے میں تو ہرگز نہ وہ ضائع کرے گا مال ان کے، ضرور وہ رہنمائی کرے گا ان کی اور وہ درست کر دے گا حال ان کے، اور وہ داخل کرے گا انہیں اس جنت میں اس نے پہچان کرا دی جس کی، اور ان کو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم مدد کرو گے اللہ کی وہ مدد کرے گا تمہاری، اور وہ جماعت دے گا تمہارے قدموں کو، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پس تباہی ہے ان کے لیے، اس نے ضائع کر دیا اعمال ان کے، یہ بوجہ کہ وہ انہوں نے ناپسند کیا جو نازل کیا اللہ نے، تو اس نے برباد کر دیے اعمال ان کے۔ کیا پھر نہیں وہ چلے پھرے زمین میں تو وہ دیکھتے کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، ہلاکت ڈالی اللہ نے ان پر، اور کافروں کے لیے اس جیسی سزائیں ہیں۔ یہ بوجہ اس کے کہ اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور بے شک کافر نہیں کوئی مددگار ان کا، بے شک اللہ وہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، باغات میں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، اور وہ جنہوں نے کفر کیا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں جیسا کہ کھاتے ہیں جانور اور آگ، ٹھکانہ ہے ان کا، اور کتنی ہی بستیاں وہ زیادہ شدید تھی قوت میں آپ کی بستی سے، وہ جس نے نکال دیا آپ کو ہلاک کیا ہم نے انہیں، پس نہ تھا کوئی مدد کرنے والا ان کے لیے۔ کیا بھلا جو ہو اوپر ایک واضح دلیل کی اپنے رب کی طرف سے، مانند اس کے ہو سکتا ہے جو مزین کر دیے گئے ہوں اس کے لیے برے اعمال اس کے، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ مثال اس جنت کی وہ جو وعدے کیے گئے ہیں متقی لوگ، اس میں نہریں ہیں پانی کی، نہ وہ بدلنے والا ہے، اور نہریں ہیں دودھ کی، نہ تبدیل ہوگا مزہ جس کا، اور نہریں ہیں شراب کی باعث لذت ہے پینے والوں کے لیے، اور نہریں ہیں شہد کی خوب صاف کیا ہوا ان کے لیے، اس میں ہر قسم کے پھل اور بخشش ان کے رب کی طرف سے، مانند اس کے ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے آگ میں، اور وہ پلائے جائیں گے پانی کھولتا ہوا تو وہ کاٹ دے گا آنتیں ان کی، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو غور سے سنتے ہیں آپ کو، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو دیے گئے علم کیا کچھ اس نے کہا تھا، ابھی یہی وہ لوگ ہیں جو مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، اور وہ جنہوں نے ہدایت پائی اس نے زیادہ کیا انہیں ہدایت میں، اور اس نے دیا انہیں تقوی ان کا، تو نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا کہ وہ آ جائے ان کے پاس اچانک، تو تحقیق آ چکی علامات ان کی تو کہاں سے ہوگی ان کے لیے جب آیا
آیا جائے گا ان کے پاس نصیحت ان کی، تو جان لیجئے بے شک وہ نہیں کوئی الہ برحق مگر اللہ، اور بخشش مانگی اپنے قصور کے لیے، اور مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے، اور اللہ وہ جانتا ہے چلنا پھرنا تمہارا اور ٹھکانہ تمہارا۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی صورت؟ پھر جب نازل کی جاتی ہے کوئی صورت محکم اور ذکر کیا جاتا ہے اس پر جنگ کا، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی طرف جیسا دیکھنا ان کا غشی طاری ہو گئی ہو جس پر موت کی وجہ سے تو تباہی ہلاکت ہے ان کے لیے۔ اطاعت کرنا اور بات کرنا بھلی بہتر۔ پھر جب پختہ ہو جائے حکم جنگ کا، پھر اگر وہ سچے رہے اللہ سے، البتہ ہوگا بہتر ان کے لیے۔ تو کیا امید ہے تم سے کہ اگر حاکم بن جاؤ تم یہ کہ تم فساد کرو زمین میں اور تم کاٹو اپنے رشتوں کو؟ یہی وہ لوگ ہیں جو لعنت کی ان پر اللہ نے، پھر اس نے بہرا کر دیا انہیں اور اس نے اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو۔ کیا بھلا نہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن میں، یا دلوں پر ان کے تالے ہیں؟ بے شک وہ لوگ جو پھر گئے اپنی پشتوں پر بعد اس کے جو واضح ہو گئی ان کے لیے ہدایت، شیطان نے آراستہ کر دیا ان کے لیے اور اللہ نے ڈھیل دی انہیں۔ یہ وجہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو جنہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو نازل کی اللہ نے، عنقریب ہم اطاعت کریں گے تمہاری بعض کاموں میں، اور اللہ وہ جانتا ہے راز ان کے۔ تو کیا ہوگا جب فوت کریں گے انہیں فرشتے اور وہ ماریں گے ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں کو، یہ بوجہ اس کے کہ وہ انہوں نے پیروی کی اس کی جس نے غصہ دلایا اللہ کو اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی رضا کو، تو اس نے ضائع کر دیا مال ان کے۔ یہ سمجھا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں پہ بیماری ہے کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ کینے ان کے، اور اگر ہم چاہیں البتہ دکھا دیں ہم آپ کو انہیں، پھر البتہ پہچان لیں گے آپ انہیں ان کے چہروں سے، اور البتہ آپ ضرور پہچان لیں گے انہیں انداز اسلوب سے گفتگو کی، اور اللہ وہ جانتا ہے اعمال تمہارے۔ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ ہم جان لیں مجاہدوں کو تم میں سے اور صبر کرنے والوں کو، اور ہم آزمائیں گے تمہارے حالات کو۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور انہیں روکا اللہ کے راستے سے اور انہوں نے مخالفت کی رسول کی اس کے بعد کہ واضح ہو چکی ان کے لیے ہدایت، ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی، اور ان قریب وہ واضح کر دے گا اعمال ان کے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور نہ تم باطل کرو اعمال اپنے۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ انہیں۔ پس نہ تم سستی کرو نہ تم بلاؤ طرف صلح کے، اور تم ہی غالب رہنے والے ہو، اور اللہ ساتھ ہے تمہارے، اور ہرگز نہ وہ کم کرے گا تم سے اعمال تمہارے۔ بے شک زندگی دنیا کی کھیل اور تماشا، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تم تقویٰ کرو وہ دے گا تمہیں اجر تمہارے، اور نہ وہ طلب کرے گا تم سے مال تمہارے۔ اگر وہ طلب کرے تم سے انہیں، پھر وہ اصرار کرے تم سے، تم بخل کرو گے اور وہ ظاہر کر دے گا کینے تمہارے۔ سنو تم وہ لوگ ہو تم بلائے جاتے ہو کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تو تم میں سے کوئی ہے جو بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے تو بے شک وہ بخل کرتا ہے اپنے آپ سے، اور اللہ بہت غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ اور اگر تم منہ موڑو گے وہ بدل لائے گا ایک قوم کو تمہارے سوا، پھر نہ ہوں گے وہ تم جیسے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون